السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ہم کراچی کے بہت اہم ایشوز کے اوپر اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ ایک اور واقعہ آج ناظرین ہوا ہے کہ قائد آباد تھانے کی حدود میں جو معاملہ ہے اس کے اندر ہمیشہ ایک بات کی جاتی ہے کہ جی سرکار جو ہے وہ کام نہیں کرتی۔ اب جب سرکار کام کرنے جاتی ہے تو اس مافیا کی زد میں آتی دکھائی دیتی ہے، اور یہ مافیا کی جو فرعونیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مافیا کے آگے نہ مرد خواتین کی جو عزت ہے وہ سامنے رہتی ہے، اور نہ ہی کوئی اور معاملہ جو ہے اس کو دکھائی دیتا ہے۔ اس کو دکھائی دیتا ہے تو اپنے معاملات جو کہ غیر قانونی طریقے سے اس انداز میں کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو بالکل قانونی ہو۔ آج یہ واقعہ ہوا، اسسٹنٹ کمشنر ہیں ڈاکٹر سائرہ جن کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، لوگوں نے مکمل طور پر ان کی گاڑی کو گھیر لیا، پتھراؤ کیا، اور یہ کون باش لوگ تھے، یہ مافیا کے کون کارندے تھے، اس کے اوپر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر ابراہیم حیدری ڈاکٹر سائرہ نے مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر لیا ہے، بہت شکریہ میڈم۔ اور انتہائی افسوسناک، انتہائی جتنی مذمت کی جائے اس چیز کی وہ کم ہے۔ تھوڑا سا ہم آپ کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ معاملہ تھا کیا، کہاں پیش آیا ہے، اور انتظامیہ کیا کرنے گئی تھی تو یہ تکلیف اٹھی مافیا کو۔ تھینک یو سو مچ علی رضا فار دس اپرچونٹی۔ تو یہ واقعہ اس طرح سے ہوا ہے کہ آج ہم شجرکاری کے حوالے سے، کیونکہ چیف سیکریٹری صاحب کا اور کمشنر کراچی صاحب کا حکم تھا کہ ہم اپنے پبلک کے لیے جو پبلک سپیسز ہیں اور فٹ پاتھ ہیں ان کو کلیئر کروائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو تجاوزات کیے ہوئے ہیں پبلک سپیسز پر وہ خالی کروائیں۔ تو کل میں نے ایک سافٹ انکروچمنٹ ڈرائیو کی تھی کہ اینٹی انکروچمنٹ میں نے یہاں پر سارے لائن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کے داؤد چورنگی کے ساتھ ہی جو ہے ہسپتال چورنگی ہے ایس ہاسپٹل کے سامنے، وہاں نے تھیلے پتھارے، اور وہاں پہ کار واش بنا ہوا تھا فٹ پاتھ کے اوپر ٹی سی ایف اسکول کے بالکل آگے، جس سے اسکول میں آنے جانے والے بچوں اور وہاں کے اساتذہ کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو وہ ہم نے کمشنر صاحب کے حکم سے وہاں پہ سافٹ انکروچمنٹ ریموو کروانے کی ڈرائیو کی۔ تو جیسے ہی آج میں پہنچی ہوں وہاں پر اسپیس دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر ہم شجرکاری کروائیں، کیونکہ مونسون میں ایک شجرکاری کی ڈرائیو چل رہی ہے بالکل چیف سیکریٹری صاحب کے حکم سے، تو وہ میں دیکھنے کے لیے وہاں پر کھڑی ہوئی تو وہاں پہ ایک بندہ آیا جو اپنے آپ کو اویس کرنی بتا رہا تھا کہ اپنا نام، تو وہاں پہ وہ آ کے دھمکیاں دینا شروع ہو گیا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں اور ہم آپ کو گولی مار دیں گے، آپ یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کیے۔ ڈاکٹر سائرہ، ہم اکثر نہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے جی، ضلع انتظامیہ کی جانب سے جب ایکشن ہو رہا ہوتا ہے، آپ ایک بیوروکریٹ ہیں، ایک اہم پوزیشن پہ موجود ہیں، یہ مافیا کتنا مضبوط ہے، مطلب جو رٹ کو کس طرح چیلنج کرنا ہے، ان کے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں جو اتنی آرام سے، اسسٹنٹ کمشنر ایک اہمیت کا حامل ایک عہدہ ہوتا ہے، اس کو اتنی آرام سے؟ سر یہ المیہ ہمارا بن چکا ہے کہ جو ہمارے پبلک سپیسز ہیں ان پر اس مافیا نے بہت برے طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو جب ہم ان کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اسٹیکس جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اس طرح کے واقعات صرف ہمیں پیچھے ہٹانے کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ حکومت کی رٹ سے زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ نہیں، آپ جیسی بہادر بیوروکریٹس کے حوالے سے ہمارے پروگرام، ہماری ٹیم ہمیشہ جو ہے وہ کھڑی دکھائی دیتی ہے، ہمیشہ اس چیز کی جو ہے حوصلہ افزائی کرتی دکھائی دیتی ہے، اور بالخصوص جس طرح خواتین، جس طرح اہم معاملات کو، کیونکہ یقینی طور پہ جان سے کھیلنا کوئی مذاق نہیں ہے کہ اپنی جان جھوکے میں ڈال کے اس طرح کے آپریشنز میں حصہ لینا۔ تھوڑا سا ڈاکٹر سائرہ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کتنے پتارے لگے ہوئے ہیں، کیا صورتحال ہے، اور اس سے ایک اندازہ ہم لگا سکیں تاکہ کہ کتنے لوگوں کے سٹیکس جو ہیں یہ لگے ہیں اس چیز کے اندر۔ جو ہم نے یہ خالی کیا ہے پوائنٹ، وہاں پر جو ہے ایک یہ گاڑیوں کے اڈے، کیونکہ فیکٹریز ہیں وہاں پر، زیادہ تر علاقہ جو ہے وہاں پر فیکٹریز ڈیولپڈ ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر سوزوکی اور اس طرح کے اڈے اور ہاسپٹل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر ٹیکسی کار، رکشہ مافیا، اس طرح کی تھی انکروچمنٹ جو ہم نے ریموو کروائی ہے۔ اور تھیلے پتھاروں کی اگر ہم بات کریں تو 50 کے قریب وہاں پر تھیلے لگے ہوئے تھے جو ہم نے کل ریموو کروائے ہیں وہاں سے۔ اچھا ڈاکٹر سائرہ، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین بھی یقینی طور پہ یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کے مقامات کون سی ہے، کیوں کوئی گرین بیلٹس ہوتی ہیں جہاں پر یہ قبضے کر لیتے ہیں، قبضے جما لیتے ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا، اور کون کون سے فٹ پاتھ دیکھتے ہیں تو جی چلنے کی شہریوں کو جگہ نہیں ہوتی، شہری خود اتنے پریشان دکھائی دیتے ہیں اس حوالے سے؟ جی اگر میں اپنی سب ڈویژن کی بات کروں تو قائد آباد میں ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے
قائد آباد پل کے نیچے، اس کے علاوہ شاہ لطیف ٹاؤن ہے، داؤد چورنگی ہے، گل احمد چورنگی ہے، یہ ہسپتال چورنگی ہے، یہ مین ایریاز ہے جہاں پر یہ ہمیں مین روڈ کے اوپر انکروچرز نے ہمارے عوام کے لیے دشواریاں پیدا کی ہوئی ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں، کافی سارے تو ہماری کامیابی سے خالی ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ سارے لوگ جو ہیں ڈسمنٹل کر کے ہم ان کو پیچھے ایک جو ہے پبلک سپیس خالی کروا کے اپنی حدود کے اندر، تاکہ قانون کی جو ہے یہ اس طرح بالکل کھلے عام جو ہے یہ قانون کو توڑے نا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. بالکل ڈاکٹر سہرا، ہماری دعائیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ ایک عام مسئلہ ہے، عوامی مسئلہ ہے، جس کے اندر لوگ جو ہے مشکلات میں دکھائی دیتے ہیں. ہم تھوڑا سا یہ بھی چاہیں گے کہ اب کیا معاملہ ہوا ہے، اس کے اوپر ایکشن لیا گیا، مقدمات ہوئے ہیں، کتنے لوگ کوئی گرفتار ہوئے ہیں، ان کا کیا کہہ رہا ہے، پولیس انٹیروگیٹ کر رہی ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آگاہ کیجیے گا. جی ہے الحمدللہ پولیس کی طرف سے بہت سوئفٹ رسپانس تھا. جس طرح میں نے ڈی سی صاحب کو انفارم کیا ہے تو ایس ایس پی صاحب کو انہوں نے یہ ریفر کر دیا تھا میٹر، تو پھر ایس ایچ او صاحب بھی بالکل موقع پر پہنچ گئے اور وہاں سے 5 بندے جو ہے گرفتار ہو گئے. اور جو مین کلپریٹ تھا، جو اپنا اویس کرنی نام بتا رہا تھا اور کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ اپنی افیلیشن بتا رہا تھا، تو اس کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو ہوپ فلی ویری سون وہ بھی گرفتار ہو جائے گا. مگر ڈاکٹر سہرا، ایک عجیب و غریب معاملہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ سرکار کی ریٹ کو کس طرح چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ مافیاز جو ہیں، اس کا خاتمہ کیسے ممکن بنے گا؟ ایک سوال جو ہے شہریوں کے ذہنوں میں یہ بھی اٹھتا ہے، کتنا مضبوط یہ مافیا دکھائی دے رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اسسٹنٹ کمشنر ہیں آپ اور خاتون ہیں، نہ کوئی عزت دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی اور معاملہ دیکھ رہے ہیں. مطلب اس چیز کو پھر کس طرح مکمل طور پہ ختم کیا جائے گا؟ ہمیں معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے بھی ہدایات ہیں. تو جب یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں تو یہ مافیاز تو بڑا ایک چیلنج بنا رہا ہے. سر بالکل، یہ ہمارے کام میں دشواریاں تو پیدا کر رہا ہے. اور جہاں پر بھی یہ سوسائٹیز کا جب ہیومن جو ہے، یہ ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ وہ اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی انگیج ہو جاتے ہیں. تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. اور چیف سیکریٹری صاحب جس طرح آج میرے جو یہ واقعہ پیش ہوا ہے اس کا اسٹرکٹ نوٹس لیا ہے، تو یہ جو ہے ہوپ فلی سے ڈسکریج ہوں گے اور اس طرح کے مافیا جو ہیں کھلے عام بالکل وائلیشن آف لا کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے. اور ڈاکٹر سہرا، ہم یہ بھی اپنے پروگرام کے ذریعے اپنے ناظرین کو، آپ کو یہ بھی یقین دہانی کرانا چاہیں گے کہ ہماری ٹیم آپ لوگ کے ساتھ ہے. جہاں ہماری ضرورت پیش آئے گی وہ اٹھایا جائے گا. ہماری ٹیم جو رپورٹرز کے پورے جال مختلف جگہوں پر ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ نظر آئیں گے. بالخصوص جو بیورو چیف کراچی ہیں کامران صاحب، ان کی بھی خصوصی ہدایت یہ ہے کہ اب کسی بھی قسم کا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھرپور انداز میں ہماری طرف سے بھی کوریج ہوگی اور کم سے کم ان مافیاز کو جو ہے بے نقاب کیا جائے گا. اور جس طرح یہ اپنی سرکاری سطح پر بھی جو ریٹ کو چیلنج کرتے دکھائی دیتے ہیں، جو ایک طرف عوامی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، عوامی گزرگاہوں کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ضلع انتظامیہ کے افسران ان کے آگے رکاوٹ ڈال رہے ہوتے، تو ہماری طرف سے مکمل طور پہ یقین دہانی کرائی جاتی ہے اس بات کی بالخصوص کہ اس کے پر ہم بھی اسی طرح آواز اٹھائیں گے جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سہرا. اسسٹنٹ کمشنر ابراہیم حیدری ہمیں وقوع کے حوالے سے جو ہے وہ ناظرین آگاہ کر رہی تھی، اور معاملہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ایک طرف یہ عوام کو پریشانی میں شکار کرتے دکھائی دیتے، کھلے عام آپ کو سڑکوں سے آپ چلنے کا اختیار چھین لیا جاتا ہے. تمام جگہوں پر اس طرح یہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس طرح عین قانونی ہو. اس کے اوپر ہم چاہیں گے کہ ہم مکمل طور پہ آگاہی سلسلہ جو ہے وہ بھی کر کے رکھیں اور مختلف پوائنٹس پہ جہاں جہاں ہرڈلز آ رہی ہے اس کی بھی نشاندہی کریں، تاکہ کراچی کے اندر یہ جو انکروچمنٹ کا جو مافیا ہے اس کو لگام لگایا جا سکے. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اس عام ایشو کے اوپر. وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں.